بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان ہوگا، اور آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ حملی افراد کے خانہ مال میں سیارہ عطارد ابھی بھی غروب اور رجت میں ہے، لہٰذا آپ کے مالی معاملات میں احتیاط طلبی لازم ہے۔ کاروباری افراد کو نقصان کا خطرہ ہوگا، زیادہ پرافٹ حاصل کرنے کی لالچ میں چیزوں کو سٹاک کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے میں سیارہ مشتری اور خانہ نمبر 4 میں سیارہ مریخ کی تربیت زائد اخراجات لائے گی۔ سیارہ مشتری طبیعت میں انا کو فروغ دے گا۔ حکومت اور عدلیہ سے تعلق رکھنے والے ایریز افراد کو سیارہ مشتری کی یہ پوزیشن فائدہ دے گی، تاہم دوسروں کو مفت میں اپنا مخالف بنانے کی دعوت بھی دے گی۔ جن افراد کے مقدمے چل رہے ہیں ان کو سخت تاخیر کا سامنا رہے گا۔ شریک حیات سے تعلق کے معاملے میں یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ عشق و محبت کے معاملے میں بھی سیاروں کی پوزیشن ایک طرف اچھی ہے اور دوسری طرف بری بھی ہے، اس لیے محبوب سے کوئی ناگواری والی بات نہ کہی جائے، اسی میں ہی خیریت رہے گی۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کے معاملے میں سیارے بہت اچھی خبر دے رہے ہیں۔ عزیزوں سے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ اندرون اور بیرون ملک سفر کے لیے یہ ہفتہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے، تاہم جو افراد خود گاڑی چلا کر اپنے ملک میں سفر کر رہے ہیں ان کو محتاط رہنا ہوگا۔ گھریلو خواتین کو آگ سے کپڑوں کو دور رکھنا ہوگا، آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے چوتھے گھر میں سیارہ مریخ حبوط کی حالت میں موجود ہے۔ صحت کا سیارہ الٹا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ برج ٹورس سور 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان ٹورس افراد کے تالے میں 4 عدد سیارے موجود ہیں۔ ان میں ایک سیارہ عطارد آپ بدخوئی اور بد کلامی کروا سکتا ہے کیونکہ الٹا ہے اس وقت اور حبوط میں بھی ہے، اور دوسرا سیارہ یورینس تبدیلیوں کی طرف راغب کرے گا۔ تیسرا سیارہ راہو ذہن میں الجھن لائے گا، اور آخری سیارہ شمس آگے بڑھنے کا راستہ دکھائے گا۔ خانہ مال میں سیارہ زہرہ کی بہترین پوزیشن روپے کے بارے میں اچھی خبر لائے گی۔ بزنس کرنے والے افراد کو مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ جن افراد کا تعلق شوبز کی دنیا سے ہے ان کو اضافی فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستوں سے امید رکھنا بیکار ہوگا۔ عزیزوں سے اختلافی باتوں پر مسائل میں اضافہ ہوگا۔ قانونی معاملات میں کامیابی ملے گی۔ جن افراد پر مقدمے ہیں ان کے لیے آسان راستہ نکل آئے گا۔ ملازم پیشہ افراد کو ان کے پیشہ ورانہ معاملات میں آسانی ملے گی۔ ملازمت کی تلاش کرنے والے افراد کو کام مل سکتا ہے، مل جائے گا۔ شریک حیات سے تعلق مناسب رہے گا۔ محبت کا سیارہ الٹا ہے، اپنے محبوب سے بات چیت کے دوران جھگڑے کا پکا خطرہ رہے گا۔ سفری معاملات میں تاخیر کا امکان معلوم ہوتا ہے۔ گھر وغیرہ خریدنے اور مکان کی بنیاد رکھنے کے لیے اچھا وقت ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ زہرہ اچھی نظر بنا رہا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی صحت جو ہے اس ہفتے اچھی رہے گی۔ برج جوزہ جیمنی 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان۔ برج جوزہ افراد کا حاکم سیارہ خراب پوزیشن میں ضرور ہے، مگر آپ کے برج میں سیارہ زہرہ کور کرے گا، لہذا سیارہ مریخ آپ کے مالی معاملات کو تیز کرے گا۔ شراکت کرنے والے افراد فائدے میں رہیں گے۔ قانونی امور میں وکیل کی تحریری غلطیوں کا امکان معلوم ہوتا ہے۔ دوستوں سے بھرپور تعاون ملے گا۔ دوست سے مالی فائدہ اور کوئی کام لینے کے لیے اچھا وقت بھی چل رہا ہے۔ محبت اور عشق کے معاملے میں بھی سیارہ زہرہ آپ کی بھرپور مدد کرے گا۔ یک طرفہ محبت کرنے والے افراد کا اظہار محبت کے لیے سیارہ زہرہ کی پوزیشن مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ شریک حیات سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ اگر کوئی تلخی کا ماحول بنا تو وہ آپ کی اپنی طرف سے ہو سکتا ہے۔ شریک حیات کی اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی۔ ملازمتی امور میں کچھ سختی کا امکان ہے۔ حکومت، آرمی اور سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ عزیزوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ سفر کرنے والے افراد کو اچھی خبر ملنے کا امکان ہوگا۔ روحانی امور میں دلچسپی کا عنصر کم ہی رہے گا۔ طالب علم افراد کا رجحان علم سے دور ہوگا اور تفریح کی طرف زیادہ ہوگا۔ صحت کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ برج سرطان کینسر 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان۔ برج سرطان سے سیارہ مریخ گزر رہا ہے اور حبوط میں ہے۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے جھگڑوں سے گریز رکھیں۔
ورنہ مفت میں دوسروں کی مخالفت گلے پڑ جائے گی۔ آرمی اور پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کینسرین افراد کے لیے ایسا مریخ ہمت اور دلیری میں اضافہ لاتا ہے۔ سیارہ مریخ آپ کی ایڈونچر پسندی کو ہوا دیتا ہے۔ جو لڑکے موٹر سائیکل پر کرتب دکھاتے ہیں ان کو شدید زخم بھی لگ سکتے ہیں، چوٹیں لگ سکتی ہیں، یہ کارنامے نہیں دکھانے چاہیے۔ اس کے علاوہ کینسرین افراد کو آگ والی جگہ سے بھی دور رہنا ہوگا۔ خانہ نمبر 12 میں سیارہ زہرہ آپ کے قانونی امور میں آسانی لائے گا۔ سیارہ مشتری خانہ نمبر 10 میں رہ کر آپ کی عزت میں اضافہ لائے گا۔ یہی سیارہ آپ کے مالی امور پر اچھی نظر سے اثر انداز ہوتے ہوئے آپ کے مالی امور کو بہتر بھی کرے گا۔ بزنس کرنے والوں کو بڑے پرافٹ کی امید رکھنی چاہیے۔ خانہ محبت کا سیارہ مریخ فی الوقت بہتر ہے، محبوب سے تعاون ملے گا اور محبت کے معاملات میں تیزی آئے گی۔ سفری معاملے میں رکاوٹ اور دوستوں سے تعلق کے معاملے میں ناامیدی کا امکان معلوم ہوتا ہے۔ پیشہ ورانہ معاملات میں آسانی رہے گی، ترقی کا امکان بھی ہوگا۔ صحت کا سیارہ اچھی حالت میں ہے، جو لوگ بیمار ہیں ان کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان برج اسد لیو آسمان دنیا کا 5واں برج مزاج میں آتشی عنصر رکھتا ہے، طبیعت میں پرخلوص اور سخاوت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اسدی افراد اپنے ارد گرد مصاحب رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تفاخر کرنے کی عادت اکثر ان کو نقصان سے دوچار کرتی ہے۔ اس ہفتے مالی لحاظ سے ایک طرف سیارہ شمس آپ کی حمایت میں ہے اور دوسری طرف خانہ مال کا حاکم سیارہ عطارد الٹی چال میں موجود ہے۔ اس صورت کو ملی جلی پوزیشن کہا جا سکتا ہے۔ کاروبار کرنے والے افراد کو احتیاط کی ضرورت رہے گی، بڑے سودوں سے اور نئے منصوبوں سے گریز رکھنا ہوگا۔ کوئی غیر ملکی سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، سفر کامیاب رہے گا اور جو ویزوں کے منتظر ہیں ان کا کام بن سکتا ہے۔ روحانی معاملے میں ترقی ہوگی، سچے خواب بھی آ سکتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں اچھی پیش رفت ہوگی، شریک زندگی سے بھی بہتر تعلقات کی امید ہے۔ ملازمتی امور میں محتاط رہنا ہوگا، بڑے افسران سے خطرہ ہوگا۔ قانونی معاملات میں سخت حالات سے واسطہ پڑنے کا امکان ہوگا۔ میڈیکل سائنس اور مکینیکل انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ عزیزوں سے تعلقات خوشگوار رہیں گے، پیشہ ورانہ امور میں رکاوٹ کا خطرہ ہوگا۔ آپ کی صحت کا سیارہ زحل درمیانی پوزیشن میں ہے، تاہم برا نہیں ہے، صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج سنبلہ ورگو 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان سنبلہ افراد کا اپنا سیارہ عطارد خانہ نمبر 9 میں الٹا چل رہا ہے۔ خانہ نمبر 9 فلسفہ زندگی کا گھر ہے، کسی سے مذہبی بحث نہ کریں اور یہی گھر سفری معاملات اور غیر ملکی سفر کا بھی ہے۔ آپ کو سفری دستاویزات کے مسائل پیش آ سکتے ہیں اور سفر کرنے کے لیے موجودہ ہفتہ بہتر نہ ہوگا، اسپیشلی غیر ملکی سفر کے لیے یہ ہفتہ بہتر نہ ہوگا۔ آپ کے خانہ مال کا حاکم سیارہ زہرہ اچھی پوزیشن میں موجود ہے، مالی طور پہ یہ ہفتہ اچھا گزرنے کی امید ہے۔ دوسروں سے پیسے کے لین دین میں آسانی رہے گی، کاروباری حضرات کو اپنا پیسہ ریکور کرنے میں آسانی رہے گی۔ سیارہ عطارد کے 2 رخ ہیں، الٹا عطارد آپ سے 2 رخی فیصلے کروائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی فیصلے پر پہنچ نہ پائیں گے اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کی صورت رہے گی۔ ازدواجی زندگی میں بہتری رہے گی۔ خانہ محبت کا سیارہ زحل عام نوعیت کی پوزیشن میں ہے، لہذا محبت کے بارے میں عام سی کیفیت رہے گی۔ عدالتی اور قانونی معاملات میں بہتر پیش رفت ہوگی۔ سیاسی افراد کے لیے سیارے اچھے ہیں، تاہم غلطی سے بیان بازی میں بد کلامی کا خطرہ ہوگا۔ دوستوں سے اختلافات پیدا ہونے کا خطرہ ظاہر ہوتا ہے۔ عزیزوں سے تعلق اچھا رہے گا۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو سیارہ زہرہ کی خانہ نمبر 10 میں موجودگی بے انتہا فائدہ دے گی۔ فیشن اور شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کو ترقی ملے گی اور اس ہفتے آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی۔ برج میزان لیبرا 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان برج میزان آسمان دنیا کا 7واں برج ہے، اس کا عنصر ہوا ہے، طبیعت میں انصاف پسند اور اگر اس کا حاکم سیارہ زہرہ اچھی جگہ پر ہو تو طبیعت خوشگوار اور حشاش بشاش رہتی ہے، تفریح کا موڈ بنتا ہے۔ ویسے آج کل آپ کا سیارہ زہرہ اپنے برج اوج میں آخری درجات سے گزر رہا ہے۔ مالی لحاظ سے سیارہ مریخ کی نظرات
تیزی سے پیسہ لا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خانہ مال سے سیارہ مشتری بھی اچھی نظر سے موجود رہ کر مالی امور میں خوش نصیبی لائے گا۔ کاروبار کرنے والے لوگوں کو اچھے خاصے پرافٹ کی امید ہے۔ ملازمت کرنے والوں کو کچھ مشکل حالات کا سامنا ہوگا۔ ملازمت کا سیارہ مقابلے پر ہے، کوئی سخت مزاج آفیسر آپ پر مسلط ہو سکتا ہے۔ خانہ محبت بھی کچھ خاص نہیں ہے، بس چل چلاؤ والا معاملہ رہے گا۔ اپنے محبوب سے تعلق کو معمول پر رکھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ازدواجی امور میں کسی بڑی خوشی ملنے کا مکمل امکان نظر آتا ہے۔ شراکت کرنے والوں کو بھی بڑی خبر ملے گی اور شراکت سے فائدے ہوں گے، جبکہ عام طور پر لوگ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں سے شراکت کی اور نقصان ہو گیا۔ طالب علم افراد کو پڑھائی میں مشکل پیش آئے گی، عزیزوں سے تعلقات بہتر رہیں گے۔ خانہ صحت میں سیارہ نیپچون نفسیاتی دباؤ پیدا کرے گا اور ڈر، خوف اور وہم کا شکار تو آپ ویسے ہی رہتے ہیں۔ آپ لوگ والناس پڑھا کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ برج عقرب اسکارپیو 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان برج عقرب کا سیارہ مریخ اچھی جگہ پر موجود ہے مگر حبوط یافتہ بھی ہے۔ چونکہ آپ کے سیارے کی تالے سے پوزیشن اچھی ہے، لہذا امید ہے کہ اثرات کم سے کم ہوں گے۔ حبوط کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سیارہ پستی کی حالت میں ہو اسے عربی میں حبوط کہا جاتا ہے، لہذا سیارہ مریخ حالت حبوط میں رہ کر آپ کو جبر اور غصے پر اکسا سکتا ہے۔ دوسروں سے مفت کے جھگڑے مول نہ لیں، اپنے مزاج پر قابو رکھیں۔ مالی لحاظ سے سیاروں کی پوزیشن اچھی ہے، پیسہ آنے کا مکمل امکان ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم سیارہ مشتری اور مریخ کی نظرات آپ سے فضول خرچی کروا سکتی ہیں۔ کاروبار کرنے والے فائدے میں رہیں گے، شریک حیات سے تعلق اچھا رہے گا۔ محبت کے معاملے میں مایوسی ملے گی یا معاملات محبت میں سست روی رہے گی۔ حکومتی ملازمین کو آسانی ملے گی اور غیر سرکاری ملازمت کرنے والوں کو ترقی کا امکان نظر آتا ہے۔ نئی ملازمت کی تلاش کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ پڑوسیوں اور عزیزوں سے تعلقات بہتر رہے گا۔ سفر کرنے والوں کو دشواری کا سامنا ہونے کا امکان ہوگا۔ مذہب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ آپ کی صحت کے خانے میں سیارہ مشتری مضبوط ہے، لہذا صحت آپ لوگوں کی بہترین رہے گی۔ برج قوس سیگیٹیریس 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان برج قوس کے بارے میں قدیم یونانی نجوم میں کافی تعریف کی گئی، اسے روح پر حکمران مانا گیا ہے۔ فلسفہ زندگی کو ٹھیک ٹھاک رخ دینے اور اپنے خالق کی حقیقی کی اصل پہچان برج قوس سے منسوب ہے۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، تاہم زائد آمدنی سے تعلق رکھنے والے خانہ نمبر 5 سیارہ مشتری اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو بڑے فوائد دے گا۔ ملازم پیشہ افراد سے فائل ورک کے دوران تحریری غلطیوں کا مکمل امکان رہے گا، کیونکہ یہاں پر سیارہ عطارد الٹی چال میں ہے۔ کسی سے غیر ضروری گفتگو ہرگز نہ کریں۔ اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا۔ جس کی نئی ملازمت ہے ان کو تو خاص طور پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ محبت کے معاملے میں محبوب سے تجدید وفا ہوگی۔ پائیدار محبت کا فروغ ممکن ہوگا۔ روحانی امور میں ترقی ہوگی۔ ممکن ہے کسی بزرگ یا رہنما سے ملاقات ہو جائے۔ اگر کسی سے بیعت کرنی ہو تو بہتر وقت چل رہا ہے۔ شریک حیات کا سیارہ الٹا ہے، لہذا ازدواجی زندگی میں محتاط رہنا ہوگا۔ برج قوس کا 7واں گھر برج جوزہ بنتا ہے۔ برج جوزہ کا جو سٹار ہے وہ ہے عطارد، جو کہ الٹا چل رہا ہے اور حبوط میں چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ لہذا ازدواجی زندگی میں محتاط رہنا ہوگا۔ سفری معاملے میں قسمت ساتھ دے گی۔ اس وقت جتنے بھی قوس افراد کی مار رہے ہیں وہ سب کے سب کامیاب ہوں گے۔ وہ جو بھاگ کے جاتے ہیں یورپ امریکہ میں، اسے شاید یہی کہا جاتا ہے، سب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیزوں سے تعلق بہتر رہے گا۔ سیارہ پلوٹو آپ کے عزیزوں کے خانے میں داخل ہو چکا ہے۔ جن افراد کے بازو، کندھوں کا درد اور دانتوں کے امراض ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اس ہفتے سب کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی برج قوس والوں کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ برج جدی کیپریکارن 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان برج جدی ایک آرام طلب برج ہے جو
اپنے ہر کام کو اپنے حساب سے کرنا چاہتا ہے، کسی کی پابندی کرنا ان کے لیے سوہان روح بن جاتا ہے۔ برج جدی والوں کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹا ہی صحیح مگر اپنا کام کریں۔ اس ہفتے خانہ مال کی پوزیشن ملی جلی رہے گی، کاروباری لوگ محتاط رہ کر کام کریں تو ٹھیک رہے گا، اضافی کام نقصان لا سکتا ہے۔ خانہ نمبر 4 میں سیارہ مشتری جائیداد کا کام کرنے والوں کو فائدہ دے گا، جس کا کام گاڑیوں اور بھاری مشینوں کی خرید و فروخت سے ہے ان کو بھی فوائد حاصل ہوں گے، کارخانے دار بھی فائدے میں رہیں گے۔ محبت کے معاملے میں اس ہفتے سیارے ساتھ نہیں دے رہے، الٹا محبوب کے ناراض ہونے کا خطرہ بھی ہوگا۔ شریک حیات سے تعلق میں 3 مئی سے 5 مئی کے درمیان زیادہ محتاط رہیں۔ عزیزوں سے بھی ناراضگی کے امکانات نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کسی عزیز کی ناگہانی بیماری کی وجہ سے اطلاع بھی مل سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ امور میں برج میں سیارہ زہرہ کام میں آسانی لائے گا، بے روزگار افراد کو روزگار مل سکتا ہے۔ سفری امور کا سیارہ الٹا ہے، محتاط رہنا ہوگا، شراکت میں جھگڑے کا خطرہ رہے گا۔ آرمی اور پولیس سے تعلق رکھنے والے افراد خطرناک کاموں سے گریز رکھیں۔ خانہ صحت میں سیارہ زہرہ آپ کی صحت کو اچھا رکھے گا، تاہم صحت کا حاکم الٹا بھی ہے، اپنے کھانے پینے میں ذرا احتیاط بھی ضروری ہے۔ برج دلو ایکویریس 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان برج دلو کا حاکم سیارہ زحل خانہ مال میں موجود ہے۔ سیارہ زحل چونکہ سست رفتار سیارہ ہے، لہذا مالی معاملات دھیرے دھیرے آہستہ آگے بڑھیں گے۔ سیارہ زحل کے بارے میں عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ سیارہ بالکل ہی منحوس ہے اور اس کے ہوتے ہوئے دولت کبھی نہیں آتی اور نقصان ہوتا ہے۔ اصل میں یہ تاثر ہندو اسٹرالوجی والوں نے قائم کیا ہے۔ یونانی نجوم کے حساب سے زحل سمجھ بوجھ اور دانشوری اور کا سٹار ہے، عقل مند بناتا ہے، دانش مند بناتا ہے۔ یہ اگر خانہ مال میں آ جائے تو آپ مالی اعتبار سے سمجھداری سے کام لیں گے اور پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے۔ سیارہ آپ کافی عرصہ آپ کے خانہ مال میں ہی قیام کرے گا، کیونکہ 2.5 سال اس نے یہاں پہ آپ کے خانہ مال میں گزارنے ہیں۔ جن کاروباری افراد کی دیرپا منصوبے ہیں ان کو فائدے دے گا۔ اس کے علاوہ زراعت پراپرٹی کے کام کرنے والوں کو بھی فوائد ملیں گے۔ اسی ہفتے سفری امور میں بہتری رہے گی، ازدواجی اور شراکتی معاملات میں اچھائی پیدا ہوگی۔ ملازم پیشہ افراد پر کام کا بوجھ بڑھے گا۔ محبت کے معاملے میں محبوب سے اچھی خبر کے ساتھ کوئی تحفہ وغیرہ بھی مل سکتا ہے۔ خانہ صحت کا سیارہ مریخ کی موجودگی آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور چوٹ لگنے کا خطرہ بھی رہے گا، اور خود کو آگ سے دور رکھیں، آگ سے خطرہ محسوس ہو سکتا ہے، آگ سے دور رہیں۔ برج پائسز ہوت 3 مئی سے 9 مئی کے درمیان برج پائسز کا حاکم سیارہ مشتری آپ کے خانہ مال میں موجود ہے اور آپ اپنے آخری درجاتی دور سے گزر رہا ہے۔ مالی لحاظ سے بہتری رہے گی، بزنس کرنے والوں کو فائدہ ہوگا، ملازمتی امور میں کامیابی ملے گی۔ اکثر افراد کی ترقی بھی ممکن ہے۔ جن سیاسی افراد پر مقدمے ہیں ان کو پیچیدہ صورتحال سے واسطہ پڑنے کا امکان رہے گا۔ عزیز و اقارب اور اپنے پڑوسیوں سے دوران گفتگو محتاط رہیں، کوئی بھی بولا ہوا جملہ جھگڑوں کا سبب بن سکتا ہے۔ محبوب سے اختلاف رائے کا خطرہ ہوگا، لہذا چپ رہنا ہی مناسب رہے گا۔ کھیل کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ والدین اپنے چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو لوہے کی کوئی چیز استعمال نہ کرنے دیں۔ سفری امور میں رکاوٹوں کا خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ سیارہ زحل تالے میں موجود ہے جو آپ کو گہری اور مفکرانہ سوچ دے گا، پرانی چیزوں کو زندگی سے باہر کر دیں گے۔ شریک حیات سے تعلق میں ضد بازی کی وجہ سے جھگڑے کا امکان ہوگا۔ شراکتی امور اور نئے معاہدے کرنے کے لیے یہ ہفتہ نقصان لائے گا۔ صحافت اور میڈیا سے تعلق رکھنے والا سیارہ الٹا ہے، غلط بیانی اور غلط خبروں کا امکان ہوگا۔ 3 مئی سے 5 مئی کے درمیان اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کے لائکس اور کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور اگر کسی کو اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ کے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ کی تصویریں بنا کے مجھے بھیجوا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جلدی ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔